اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے پیچھے کوئی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ ہمارے ساتھ حامد میر صاحب اور سہیل وڑائی صاحب موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. حامد میر صاحب، علی ظفر صاحب کی کمیٹی کام کر رہی تھی، ترین صاحب آج اس سے مطمئن بھی لگ رہے تھے، پھر یہ اچانک کہنا کہ جی ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، فنڈز روکے جا رہے ہیں، اس لیے گروپ بنا دینا، یہ اچانک کچھ ہوا ہے یا واقعتاً جنرلی ان کی گریوینسز ٹھیک ہیں؟ شاہزیب صاحب، جب بھی جہانگیر ترین صاحب کی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے یہ اپنا کوئی نہ کوئی کٹ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اس میں اپنی پاور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو آج ان کی کورٹ میں پیشی تھی، تو اس لیے انہوں نے کل رات کو اپنے گروپ کی میٹنگ بلائی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے گروپ کے جو کچھ ایم پی ایز ہیں وہ یہ شکایت کر رہے تھے کہ ان کے خلاف پنجاب حکومت کی طرف سے کچھ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اینٹی کرپشن والے ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور جو پولیس کے ذریعے بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج سے ایک باقاعدہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک طرح سے اعلان جنگ کر دیا ہے. لیکن وہ بڑے محتاط ہیں اور وہ بیک وقت مرکز اور پنجاب دونوں کے خلاف وہ محاذ جنگ نہیں کھولنا چاہتے. تو انہوں نے آج صرف پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف محاذ جنگ کھولا ہے. مرکز میں ان کا یہ موقف ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو ابھی تک ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لہذا جو کل رات کو اعلان کیا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ ہوں گے پارلیمانی لیڈر جہانگیر ترین گروپ کے، تو راجہ ریاض صاحب نے کلیریفائی کر دیا جی کہ فی الحال ہمارا کوئی پارلیمانی لیڈر نہیں ہے قومی اسمبلی میں، ہماری لڑائی صرف پنجاب گورنمنٹ سے ہے، مرکز سے نہیں ہے. تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ باری باری محاذ کھولیں گے، بڑے اسٹریٹجک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے مرکز کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے تو پہلے ہمیں پنجاب میں محاذ جنگ کھولنا چاہیے، جب پنجاب سے فارغ ہو جائیں گے پھر مرکز کی طرف آئیں گے. وڑائی صاحب، یہ کیونکہ جہانگیر ترین صاحب مطمئن ہیں جو علی ظفر صاحب کی نے رپورٹ دینی ہے، مگر یہ اچانک پنجاب میں ہونا اور پھر اشارہ بھی دیا جانا کہ جی اگر ہمارے تحفظات دور نہیں ہوئے تو جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ جی بجٹ پاس کیسے ہو سکتا ہے، پھر نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ نہیں رہے ہم کریں گے، بٹ اشارے ضرور دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے یا کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیچھے؟ مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ کہ حالات کچھ کروٹ لے رہے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین کبھی کچے پہ پیر نہیں رکھتے، اور یہ ایک ڈیفینیٹلی سوچی سمجھی اسکیم ہے. فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب یہ ہے حکومت سے الگ ہونا یا حکومت کے خلاف ہونا، اور یہ بغیر اشارے کے ممکن نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جیسے حالات پہلے تھے جس میں جہانگیر ترین کے لیے سپیس نہیں تھی اپنے ایک فارورڈ بلاک کے کام کرنے کی یا بہت زیادہ کھل کے مخالفت کرنے کی، اب وہ سپیس بنتی جا رہی ہے، اور اسی سپیس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے فارورڈ بلاک کا اعلان کیا. اور یہ جو اس کو مطمئن کرنے کے لیے وزیر اعظم کسی بھی حد تک جائیں گے یا پھر وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ جی حکومت جاتی ہے تو جائے، وہ والا معاملہ ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس چوائس بڑی کم ہے، کیونکہ بہت تھن میجارٹی پر حکومت قائم ہے. اگر فرض کریں وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یا ان کو آپ نے پارٹی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت کھڑی نہیں رہ سکے گی. اور شاید خان صاحب صرف اس وجہ سے اپنی حکومت کا خاتمہ نہ کرنا چاہیں کہ ترین گروپ ان سے ناراض ہے، اور کوئی بڑی وجوہات ہو تو شاید وہ یہ بڑا فیصلہ بھی کر لیں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ترین گروپ ناراض ہے یا فارورڈ بلاک بن گیا ہے اور اس سے انہیں خطرہ ہے، میرا خیال اس وجہ سے اپنی حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے. حامد صاحب، کیا پینک کچھ ہوا کہ اسلام آباد میں؟ سب کو پتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے نام پر تحریک انصاف کو ووٹ پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود سینئر رہنما ٹرینڈ چلا رہے ہیں، آئی اسٹینڈ ود عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا کچھ پینک ہوا جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہے؟ کوئی خطرہ محسوس ہوا یا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا ہے؟ خطرہ محسوس ہوا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مائی نیم از اسد کیسر اینڈ آئی اسٹینڈ ود عمران خان. تو چلیں ٹھیک ہے، اگر اسد عمر صاحب یا مراد سعید صاحب یا حماد اظہر صاحب یا علی زیدی صاحب اگر کرتے ہیں تو وہ سمجھ آتا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنی جو ایک پوزیشن ہے، ہماری جو پارلیمانی روایات ہیں اس میں اسپیکر جو ہے وہ ٹھیک ہے اپنی سیاسی جماعت جس کے ساتھ اس کی وابستگی ہوتی ہے وہ وابستگی برقرار رکھتا ہے، لیکن وہ پوز یہی کرتا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں. لیکن ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے آج ٹویٹ کر دیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وفاقی وزراء کو اپنی نہیں پڑی ہوئی
اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو بھی کچھ خطرات نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب کہ میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں. اب پتہ نہیں خطرہ وہ عمران خان کے لیے دیکھ رہے ہیں یا اپنے لیے خطرہ دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج جن وفاقی وزراء نے ٹرینڈ چلایا یا ٹویٹس کیے ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کی ٹویٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس لیے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف بھی تحریک میں اعتماد آنی ہے تو اس سے پہلے اسپیکر کے خلاف آئے گی. اب مجھے ابھی تک میں نے کوشش کی سمجھنے کی کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا ہے, اس لیے کہ فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے خلاف کوئی تحریک میں اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے. کم از کم بجٹ سیشن میں تو ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں وہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں اور انہوں نے جو بھی کرنا ہے وہ بجٹ سیشن کے بعد کرنا ہے. تو اس کے باوجود آج اسپیکر صاحب نے جو ٹویٹ کر دیا تو یہ بڑی حیران کن بات ہے اور حکومت کے کچھ اپنے لوگوں کے لیے پریشان کن بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بظاہر کہہ تو یہی رہا ہے کہ ہماری لڑائی ابھی تک پنجاب حکومت کے ساتھ ہے, ہم مرکز میں لڑائی کے لیے نہیں آ رہے. لیکن اسپیکر صاحب کی ٹویٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے اس نے کافی جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں پہ لرزہ طاری کر دیا ہے. اور مگر بڑائی صاحب, جہانگیر ترین صاحب کوئی بھی نقصان اپوزیشن سے ملے بغیر تو نہیں پہنچا سکتے حکومت کو. اپوزیشن سے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا جہانگیر ترین صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس حوالے سے. تو کوارڈینیشن تو دونوں کی ہے نہیں, اپنے تئیں کر کے کیا حاصل کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے حکومت کو بلیک میل کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ میرا خیال ہے شاہ زیب صاحب جب وقت آئے گا تب یہ سب گروپ اکٹھے ہو جائیں گے. ابھی فی الحال اپنی اپنی جگہ پر یہ سارے اپنی سٹرنگتھ قائم رکھیں گے اور اپنا پریشر جو ہے وہ بڑھاتے رہیں گے. فی الحال آپ کی بات درست ہے کہ جب ان کی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ان کا کوئی آپس میں رابطہ ہو, لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ حالات جو کروٹ لے رہے ہیں تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور امیڈیٹلی آپ کو لگتا ہے بڑائی صاحب کو خطرہ نہیں ہے, بجٹ پاس ہو جائے گا, بجٹ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا؟ بجٹ کے درمیان بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اگر ابھی سے یہ خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں مئی میں تو ڈیفینیٹلی بجٹ کے درمیان بھی یہ لوگ ضرور کوشش کریں گے کہ ان کا کہیں نہ کہیں ان کا بھی کوئی کارنامہ جو ہے وہ نظر آئے. اور حامد میر صاحب یہ جو بجٹ ہے جی بڑائی صاحب پاس بھی ہو. حامد میر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پھر حکومت تو فائر فائٹنگ موڈ میں آ جائے گی اگر انہیں منانا پھر اتحادیوں کو منانا, کیونکہ اتحادی بھی بلیک میلنگ پوزیشن میں چلے جائیں گے جب انہیں نظر آئے گا کہ حکومت بڑی ایک کمزور پوزیشن میں بجٹ پاس کرانے کے لیے. بجٹ کیا ہوگا اگلے مہینے؟ دیکھیں میری ذرا رائے تھوڑی سی اس معاملے میں ایسی ہے کہ شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں یا بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اگریسو پوسچر جو ہے انہوں نے لیا ہوا ہے. وہ جہانگیر ترین سے نہیں لڑنا چاہ رہے, ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ جہانگیر ترین نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ فی الحال اس کے ساتھ میری لڑائی نہیں بنتی. ان کے پیچھے وہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں جہانگیر ترین کے, تو وہ جو جس کو وہ تلاش کر رہے ہیں وہ اس کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو شہباز شریف کے پیچھے ہے وہی جہانگیر ترین کے پیچھے ہے. تو اس لیے فی الحال وہ شہباز شریف کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. اور بالکل جو انہوں نے پچھلے دنوں میں اپنے کچھ بہت قریبی لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کی ہے تو تاثر اس سے یہی ملتا ہے کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر حکومت جاتی ہے تو جائے, لیکن وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بجٹ پاس کرانا نہ کرانا اس کے لیے جہانگیر ترین گروپ کی منت سماجت کرنا نہ کرنا یہ میٹر نہیں کرتا. وہ اس وقت ایک سیاسی شہید بننے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں اور یہی ان کی سٹرنگتھ ہے. کیونکہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور سیاسی شہید بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اگر کمپرومائز کیے بغیر ان کی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کی مورل پوزیشن بڑی مضبوط ہو جائے گی. بہت شکریہ.